اس آنگن میں کھیلنے والا عمران خان ایڈمل صاحب کا بغل بچہ جو آپ کی گود میں ایسے جاتا تھا، آپ کہتے تھے میرا بچہ میرا بچہ. خان صاحب یہیں پر بیٹھتے تھے، یہیں پر ان کے انٹرویوز کنڈکٹ ہوتے تھے. تو خان صاحب کی یادیں لینے کے لیے ہم نے اس فرش کا سہارا لیا ہے. آج سلاخوں کے پیچھے ہے. تکلیف ہوتی ہے آپ کو؟ میں تیری چھتر کوٹ کیتی ہوئی ہے تیری سوسائٹی نے غصہ تمہیں کرنا. ایڈمل صاحب سے ریکویسٹ بھی کریں گے کہ اس کو پبلک پارک بنایا جائے تاکہ یہاں پر لوگ عمران خان کی اس کو پبلک پارک بنایا جائے. تیرے مامے کو گھر نہ بنایا جائے جڑا عزت میرے ماما او میرا ہے جڑا کو بیچ میں نہ لائے کھا جائے گا. اس کے ساتھ ہی پروگرام ختم ہوتا ہے. باقی دیکھیے کل کے اخبار جنگ میں جب حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے، جب واپس آئے تو آتے سال انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم ایک سونے کے بنائی ہوئی بچھڑا جو ہے اس کی پوجا کر رہی ہے. اس وقت کا عمران خان تھا وہ سامری جادوگر، اور سارے تم لوگ جو ہیں وہ خان صاحب کر رہے ہو. ہم نے کیا کیا؟ رابن رافیل سے تو آپ نے ملایا تھا عمران خان کو. اچھا یار تم مجھے بات سنو، رابن رافیل سے تم بات سنو، تم ایک اور کوئی گھاس نہیں ڈالتا نہیں، تم ہی ہو نا، کیونکہ تم بجائے اپنے دادے کے ساتھ عزت سے بات کرو، تم اپنے نمبر بنانے کے لیے توں کر کے ایسے کر کے بات کرتا ہے. ربا تیری جنت لی دنیا دوزخ کر بیٹھے. یہ دیکھو اس میں وہ حامی پن سوشلزم کا نہیں جاتا ہے. آپ نے یہ جو سوشلزم تو پڑھا ہے، آپ مجھے کوئی اسلامی مثال دیں اس کی. کوئی ایسا نبی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس کی زندگی میں مشکلات نہ ہوں، جس سے تنگ دستی کی زندگی نہ گزاری. کیا حضرت عثمان سرمایہ دار نہیں تھے؟ سب کچھ دے دیا تھا بابا. کیا سرمایہ دار نہیں؟ طارق جمیل کی طرح اربوں روپے کے مالک نہیں ابھی بھی. وہ اگر وہ ہوتے تو انہوں نے سب کچھ اپنا دے دیا. وہ جو ہے اے ٹی ایم تھے حضرت عثمان اسلام کے. سب کچھ دے دیا تھا نا. وہ بھائی آج کنواں نہیں ہے تو عثمان دے پیسے، اسلحہ نہیں ہے تو عثمان دے پیسے. یہاں پر ہمارے ممبر پہ بیٹھ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ میرے پاس جو پیسہ ہے وہ اللہ نے دیا، تم غریب ہو، تم اللہ نے غریب بنایا. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو ادر پوڈ کاسٹ آف یوتھ ویو. میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ 85 سالہ نوجوان ایڈمرل جنرل جاوید اقبال صاحب دوبارہ موجود ہیں. ایڈمرل صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. آج کے پروگرام کی خاص بات یہ ہے، اسٹوڈیو میں بیٹھنے کی خاص بات یہ ہے کہ آج ہم اس آنگن میں ہیں جس آنگن میں ایڈمرل جاوید اقبال صاحب کا بغل بچہ یعنی کہ عمران خان، جس کو انہوں نے انٹروڈیوس کیا، میڈیا سے ملایا، اس کے لیے کیمپینز بنائی، اس کا پہلا آفس تھا یہ. خان صاحب یہیں پر بیٹھتے تھے، یہیں پر ان کے انٹرویوز کنڈکٹ ہوتے تھے. تو خان صاحب کی یادیں لینے کے لیے ہم نے اس فرش کا سہارا لیا ہے. ایڈمن صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. سلام آپ کو کہ آپ نے عمران خان جیسے کو برداشت کیا. ایڈمن صاحب کیسا لگتا ہے ایڈمن صاحب اسی جگہ پر دوبارہ آ کے، اسی حویلی میں دوبارہ گھوم پھر کے، جہاں پر آپ کا عمران خان بھی گھومتا پھرتا تھا، آپ کے ساتھ گودی میں گھومتا تھا؟ آپ کی شرم آتی ہے کہ میں نے ایک خبیث کے ساتھ اور ایک جو شاتم دین محمد اور روضہ رسول کے ساتھ جس نے 23 کروڑ لوگوں کو گمراہ کیا، میں بھی کچھ عرصے کے لیے اس سے گمراہ ہوا. سامری جادوگر کے سحر میں آگے تھے. دیکھیے سامری جادوگر تو ہے نا، آپ دیکھ لیں کہ سامری جادوگر کا لوگوں کو پتہ نہیں، بزرگوں کو پتہ تھا، لیکن آج کے بچوں کو پتہ نہیں. ٹھیک ہے بیٹے، ہوا یوں تھا کہ جب حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے، اللہ نے انہیں بلایا وہاں پہ، وہ تورات کی ٹیبلٹس دیں. جب واپس آئے تو پیچھے وہ اپنی قوم کے پاس اپنے بھائی حضرت ہارون کو چھوڑ گئے تھے. تو آتے سال انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم ایک سونے کے بنائی ہوئی بچھڑا جو ہے اس کی پوجا کر رہی ہے. عورتوں سے زیور لیا، عورتوں سے زیور لے کے وہ سامری جادوگر نے، اس وقت کا عمران خان تھا وہ سامری جادوگر، انہوں نے ایسا لے کے سب زیورات کو پگھلا کے اور ایک سونے کا بچھڑا بنایا، جس میں سے ایک خاص زاویے سے جب ہوا گزرتی تھی تو وہ بے کی آواز آتی تھی. تو جب وہ سجدہ کرتے تھے تو حضرت موسیٰ نے آتے ساری اپنے بڑے بھائی ہارون کی داڑھی پکڑ لی. تو انہوں نے کہا اے میرے ماں جائے، میری داڑھی چھوڑ، یہ میری کارستانی نہیں، یہ عمران خان کی کارستانی، سامری کی. یعنی اس وقت کا جو عمران خان تھا قوم موسیٰ میں، وہ سامری جادوگر تھا. ہمارے میں بھی تو عمران خان اور بشرا بی بی جادوگرنی ہے نا، تو میں یہ ایک ہی یعنی کہ علامات ہیں. تو اس طرح انہوں نے پھر یہ اللہ نے ان کو عذاب دیا اور ان کا سزا یہ مقرر کی کہ جو اس یعنی فعل میں شامل ہے
وہ ان کے سگے خونی رشتے دار ان کی سر قلم کریں، تو وہ قربانی دینی پڑی تھی۔ اس طرح آج بھی یہ جو ہے، یہ جو ملک جو ہے جو کہ بنا ہے، یعنی پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نام پہ، اس پہ جو آج ہم نے ایک شاتم دین محمد، زانی اور بدکار بیٹی کے باپ کو، توبہ نعوذ باللہ، میرے منہ میں خاک، معاذ اللہ، صادق اور امین کا ٹھپا لگایا ہے، اس کی عدلیہ نے اور اس کے علماء نے اور اس کو محراب و منبر کے وارثوں نے، جی تو ان کو بھی جوتے پڑنے چاہیے۔ اوکے اور ہم بجائے ان کے، ہم نے ان کو باپ بنا کے سر پہ رکھا ہوا ہے۔ اوکے آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں جو بنی اسرائیل کی جو کوتاہیاں ہیں وہ بیان کر دی ہیں، جی اور بنی اسماعیل کے پہلے چانس انہوں نے بنی اسرائیل کو دیا، حضرت موسیٰ بنی اسرائیل سے، جی، ایسے حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل سے۔ آپ پھر جو بنی اسماعیل میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین آئے، صرف دو آئے، تو پھر دو نبی خالی پوری لڑی میں اسماعیل سے۔ علیہ السلام اور آخر میں وہ حضرت بڑی، محمد وہ صلی جو اللہ علیہ اقبال فرماتے ہیں نا، بڑی سادہ و رنگی ہیں داستان حرم، ابتدا ہے اسماعیل، انتہا ہے حسین۔ کیا بات ہے۔ یہ جو ہے بیٹے، تو ہم یہ ہمارے جو محراب و منبر کے جو ہمارے محافظ تھے، علماء تھے، مولوی تھے، اور جو ہمارے دانشور تھے، جو میڈیا تھا، جو عدلیہ تھا، انہوں نے دین محمد کی جو تکذیب کرنے والے ہیں ان کو ٹھپا لگایا، صادق اور امین کا۔ ٹھیک ہے احمد صاحب، آپ مجھے بتائیے کہ اس پہ میں آپ کو میں اور کیا کہوں، کہ یہ جو ہے کہ جب چوں کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی، اگر کعبے سے ہی جو ہے وہ کفر اٹھے تو مسلمانی کا کیا حال ہوگا؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ایڈمن صاحب، ریسنٹ ڈیز کے اندر پاکستان کا ایک بہت خاص کہ رول رہا پوری دنیا کے اندر، کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے پوری دنیا بچا لی، فیلڈ مارشل کو پہلے پاکستان کا، اب تو کہہ رہے جی دنیا کا فیلڈ مارشل بنا دیا جائے، جس طریقے سے اس بندے نے سب کچھ چیزیں ڈپلومیٹک لینگویج کے ساتھ چینج کیں اور لوگوں کو بتایا کہ پاکستان کی ورتھ کیا ہے۔ یہ وہی پاکستان ہے جو کچھ عرصہ پہلے ڈیفالٹ ہونے والا تھا، یہ وہی پاکستان ہے جو اکارڈنگ ٹو عمران خان کہ جس کو نیا پاکستان بنانا تھا، لیکن یہ پرانا پاکستان ہی فلرش کر رہا ہے پوری دنیا میں۔ ایڈمن صاحب، بینگ این ایمبیسڈر، آپ نے سرو کیا، آپ نے ملٹری کے اندر آپ نے جنگیں لڑی، لیکن آپ ایمبیسڈر بھی رہے، آپ کی ایک ڈپلومیٹک لینگویج بھی رہی، آپ کو پتہ کہ فورن پالیسیز کیسے آپریٹ کرتی ہیں، یاسر عرفات کے قریب آپ رہے، رابن رافیل کو عمران خان سے بھی آپ نے ملایا تھا، تو ہمیشہ، بلکہ ایک اور بات ایڈ کر دوں، رابن رافیل نے امریکہ کی نیشنلٹی ایڈمرل صاحب کو آفر کی تھی جو انہوں نے ریجیکٹ کی تھی۔ ایڈمرل صاحب، اس کارڈر پہ آپ رہتے ہیں، بینگ این سویلین، بینگ این ایک اس کلاس کا آدمی جو نیچے سے چیزیں اوپر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ابھی ایک ویڈیو ریلیز ہوئی جس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو دکھائی کہ شہباز شریف صاحب کے پاس جو منظور پزشکیان صاحب ہیں وہ آتے ہیں، کچھ بات کرتے ہیں، اور شہباز شریف صاحب کی باڈی لینگویج بہت پریشر میں آ جاتے ہیں، جس طرح خوب پیار والا تھا کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے پریشان ہو گئے۔ پھر سڈنلی جے ڈی وینس وینٹ ٹو فیلڈ مارشل اینڈ شہباز شریف صاحب، اور وہاں پر پھر بڑی ایک وہ چیف ان سے بات کر رہے ہیں جے ڈی وینس سے، اور شہباز شریف صاحب بیچ میں چپ ان کر رہے ہیں۔ ایڈمن صاحب، وہ ویڈیو دیکھ کے آپ کا کیا تجزیہ کیا ہوا ہوگا؟ دیکھیے، مجھے نظر آتا ہے کہ اس ویڈیو میں کوئی نہایت ہی جو مطلب ہے کہ خوفناک بات کی جا رہی ہے، اوکے، یعنی جس کا کہ یعنی حیران کن بات کی جا رہی ہے، غیر متوقع بات کی جا رہی ہے۔ اوکے، اب اس میں کوئی شک نہیں کہ آج پاکستان، جس کا نام پورا اسلامی نام کیا ہے، یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور جس کا نعرہ کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، آج اس کا جو فیلڈ مارشل ہے وہ دنیا میں 2 کروڑ لوگ اس کو ابھی تک یعنی جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ جی، 2 کروڑ، 2 ارب کے 2 کروڑ جو مطلب ہے کہ 2 ارب یا 2 کروڑ مانا کہ کون ہے بھائی، جو نہیں جاننا چاہتے۔ یہ دیکھیے، یہ اللہ نے جو ان کو
میں نے آپ سے ایک پوڈ کاسٹ میں میں نے عرض کیا تھا کہ اس وقت عاصم منیر جو کہ پی ایم اے میں نہیں گیا، اللہ نے پھر بھی اسے 5 اسٹار بنا دیا، تو اس کی اسٹینڈنگ جو ہے وہ اتنی بلند ہے کہ جتنے ہمارے فاؤنڈنگ فادر ہیں سر سید سے لے کے جناح تک وہ ان سب کو بیٹ کر چکا ہے۔ بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ایڈمن صاحب یہ۔ آپ جانتے ہیں سر سید، علامہ اقبال، محمد علی جناح اور باقی سب، وہ ان سے اوپر جا چکا ہے۔ کیوں جا چکا ہے؟ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اچیومنٹس ان سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی، تھوڑی سی اور وہ کیا ہے؟ کیونکہ اس نے صلح حدیبیہ بھی کی اور فتح مکہ بھی کیا۔ واہ واہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیٹے، اب جیسے حضور پاک نے صلح حدیبیہ کی تھی، فتح مکہ بھی کیا تھا، تو اس نے کیا کیا؟ اسی میسج کے، اسی گرین بک پہ پہلی پڑھائی جو کی اس نے، وہ ممی ڈیڈی گروپ کی اے فار ایپل بی فار بوائے نہیں کی، بلکہ اقرا اس میں ربی کی حافظ بنا، پہلے گرین بک کو حفظ کیا۔ تو یہ میرے میڈیا والے، یہ میرے پیر فقیر، یہ میرے دانشور، یہ میرے صاحب جو علم ہے، مجھے افسوس ہے کہ یہ وہ بات اس کو اجاگر نہیں کر سکے، کیونکہ ہم سب لوگوں کے دماغ جو ہیں وہ باندھے ہوئے ہیں گورے کے اسلام پہ۔ ہم گورے کے اسلام کو مانتے ہیں۔ میں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تمہیں بتاتا ہوں، ہمارے گھروں پہ محمد کا اسلام نہیں آیا ہے۔ احمد صاحب تھوڑا سا میں واپس آؤں گا، کیونکہ بینگ این ڈپلومیٹ، بینگ این ایمبیسڈر، یاسر عرفات کے بہت قریب رہے آپ۔ کیا لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ منظور پزشکیان صاحب کی کیا بات ہوئی ہوگی کہ سڈنلی؟ دیکھیں، ایک تو یہ چیز ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ مجھے کہیں لے کے جائیں اس امید پہ کہ آپ کسی کے ساتھ صلح کریں گے، اور میں عین وقت پہ آ کے یہ کہہ دوں کہ میں نہیں کروں گا، تو تم دم بخود رہ جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، ایک ان ایکسپیکٹڈ چیز۔ دوسری یہ ہے کہ یہ بھی ہے کہ آپ مجھے لے جائیں اور کوئی مجھے کہے کہ آپ کی زندگی کو خدشہ ہے یہاں پہ، جی وہ بھی ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ خالی انٹرپریٹ کرنا جو ہے وہ بغیر سنے کوئی چیز کے وہ ممکن نہیں ہے، لیکن یہ دو بڑی باتیں ہیں جو کہ آدمی کو پریشان کر سکتی ہیں۔ اور یہ جو آپ نے دیکھا کہ پھر وہ کہانی آگے نہیں چلی، بلکہ ایک ہفتے کا گیپ آ گیا۔ لیکن اس کے بعد ہوا جے ڈی وینس، جن کو کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کے نئے وہ کسٹوڈین ہوں گے، کینڈیڈیٹ ہیں، وہ آئے اور فیلڈ مارشل کی بات، اس طرح بات ہو رہی تھی اور شہباز شریف صاحب سائڈ میں چپ ان کر رہے تھے، لیکن فیلڈ مارشل کی جو نروز تھیں وہ اسٹیل کی تھی، تو ان کا ذرا بات کرنے کا انداز ڈفرینٹ تھا۔ کیا ایک فوجی پینک نہیں ہوتا؟ کیا وجہ؟ دیکھیں بیٹے، یہ فوجی کی بات نہیں ہے۔ آپ نے مجھ میں، ہر ایک میں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں صلاحیتیں رکھی ہیں۔ کسی کی صلاحیتیں وہ پوری طرح اویل کر لیتا ہے، اور کئی ہم راستے میں رہ جاتے ہیں، ادھر ادھر بھٹک جاتے ہیں۔ اصل میں پیر کامل نہیں، یقین کامل ہوتا ہے۔ اچھا، میرا پیر نہیں، یقین میرا جو پیر میں ہے وہ کامل ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ کہاوت ہے کہ کون ہے یقین کامل کہ پیر کامل؟ ہم کہتے ہیں میرا پیر بڑا کامل ہے، نہیں، تمہارا یقین اس پیر میں کامل ہے۔ یار، کیا اللہ اور اللہ کے نبی سے بڑھ کے کوئی پیر ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یا کوئی اور میرا، اب یہ 15 ہزار اور لاکھ مرید ہیں، وہ جو بابوں کے پیچھے چلتے ہیں، کیا توبہ نعوذ باللہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑھ کے کوئی ہو سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پھر بات یہ ہے کہ اللہ نے جو عزت اس کو، ہمارے فیلڈ مارشل کو دی، عاصم منیر کو، اس کی وجہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے۔ میں مثال کہہ رہا ہوں تو بنا کمپیریزن نہیں ہے، ایک مثال دے گا۔ جیسے سرور کائنات جو کہ بنی اسماعیل سے ہیں، اور صرف 2 نبی ہیں اس میں،
ایک حضرت اسماعیل اور ایک حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ اور ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صرف دو ہی ہیں. کس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر سے اٹھا کے سارے نبیوں کا فیلڈ مارشل بنا دیا. معراج کس شریف، طرح معراج شریف. اللہ نے معراج کی رات کو، جب اللہ نے، بھائی اگر اللہ نے اپنے محبوب کو بلانا تھا آسمانوں پہ تو اللہ کی موٹر تو نہیں فیل ہو گئی تھی کہ مکہ سے سیدھے نہیں لے جا سکتا تھا. جی ہماری بجلی فیل ہوتی ہے، ہماری لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، اللہ میاں کا تو کوئی ایسا کام نہیں ہے نا، جی. ادھر سے لے جاتے ہیں. جی. تو اللہ نے پہلے بیت المقدس کیوں لے کے گئے اپنے نبی وہاں کو؟ پر 1,24,000 وہاں پہ امامت کرائی. براق میں لے کے گئے، براق میں، جی ٹھیک ہے، وہاں پہ کھونٹی پہ باندھا براق، اور پھر اللہ کے نبی نے امامت کرائی سب نبیوں کی، یعنی باپ دادا سب، آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک پیچھے لائن لگا کے کھڑے ہیں. اب ہم جب جمعہ پڑھتے ہیں، عیدین پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو جب امام مسجد کے، ہم جو امام کے پیچھے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. جو نیت امام کی وہ، تو پھر جو شریعت امام کی وہ ہماری. جی تو یہ تو اللہ کا فتویٰ ہے، میرا اور تمہارا نہیں ہے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. اب آپ اگر اس فتوے کو نہ مانیں، جتنے مرضی جفیاں ڈالتے پھریں، میں وہ جو ہے اس دن کے بعد تو اللہ نے مسئلہ حل کر دیا تھا کہ اللہ کا راستہ، ابراہیم کی جو اولاد تھی، جو بڑا بیٹا تھا وہ اسماعیل تھا، چھوٹا بیٹا اسحاق تھا. ابھی تک اللہ کے نبی نے اسحاق کی اولاد کو تمام نبی بھیجے، حضرت عیسیٰ تک. پھر اب حضرت عیسیٰ تک، موسیٰ سے سارے عیسیٰ. اب اس نے بدل دیا. اب ایک ایئر بلو ہے، اس کی وردی بلو ہے، اللہ نے اس کا NOC کینسل کر دیا، اور ایئر گرین جو ہے اس کا سرور کائنات، اس کا ہرا رنگ پہنا کے وردی، اور اس کو چالو کر دیا. تو اس بورڈنگ پاس پہ آپ اللہ کے پاس نہیں جا سکتے، آپ کو اس جہاں گرین پہ بیٹھنا پڑے گا. اللہ نے تو مسئلہ حل کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن جو اللہ سے بڑھ کے اللہ بنتے ہیں نا ہم، ٹھیک ہے یہ شیطان کے چیلے، وہ نہیں مانتے. ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ جو ہے اللہ نے اب بڑی نوع انسان کو جو ہے راستہ ہر وقت دکھایا ہے. اوکے. لیکن ہم ہی جو ہیں، تو پھر ایک بندے کو اور بھی آزاد چھوڑا ہوا نا، کس کو؟ شیطان مردود کو. اس نے بھی معافی مانگی، کہا تھا نا کہ قیامت والے دن تک میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا. اور اس کے چیلے بھٹکا رہے ہیں. تو اس باغ میں بھی یہ دجالی فتنہ عمران خان جو ہے ہمارے پاس، ہاں تو تم بھی اسی جگہ بیٹھ کے دجالی فتنے ہو، تم بھی کم فتنے نہیں ہو، تم بھی بیٹھے، تم بھی اسی جگہ بیٹھے ہو. خان صاحب آئی مس یو. خان صاحب کدھر ہیں آپ؟ ادھر ہی گھومتے پھرتے تھے. ادھر ایون ریڈلے ہے، ادھر کرسی رکھ کے ادھر مل جائے گی. یہاں پہ شو ہوا تھا، یہاں پہ پوری حویلی کا یہاں پہ ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو ہے توبہ نعوذ باللہ، اللہ کے نبی نے ایک جگہ تربیت کے لیے، تبلیغ کے لیے ایک جتھا بھیجا جس میں حافظ قرآن کافی تھے. انہوں نے سب کو شہید کر دیا. تو توبہ نعوذ باللہ، کیا اللہ کا نبی کی ہم توبہ کہیں گے کہ ان کی کوئی بری تھی؟ توبہ نعوذ باللہ کبھی نہیں. اگر ہم سے، میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میرے پاس جو لایا گیا یہ بنایا اس کو خدا کس نے؟ یہ اس قوم کے حرامی لوگوں نے، جن میں جج، جرنیل، ملا، پیر، فقیر، دانشور، پروفیسر، وکیل، استاد، اور سب سے بڑا حرامی میڈیا شامل ہے. اور تم بھی میڈیا کے حصے ہو کہ ہر حرامی کو اس ملک میں انہوں نے ہر حرامی. دیکھیے ہمارا پہلا صدر کون تھا؟ سکندر مرزا. وہ کس کا پڑ پوتا ہے؟ صادق از بنگال، جعفر از دکن، ننگے دین، ننگے قوم، ننگے وطن. وہ میر جعفر کا پڑ پوتا، ہمارا سب سے پہلے صدر. اس وقت ہی آنکھیں کھلیں. پھر ایوب خان کس کا پوتا ہے؟ میرداز، رسالدار میجر، 8 ہڈسن ہارس. یعنی کہ کون سی ریجمنٹ ہے جو کہ اپنے وطن کے خلاف گوروں کے ساتھ مل کے لڑی؟ ٹھیک ہے. اس میں میرداز کی دوسری بیوی سے ایوب خان پیدا ہوا. 16 سال حکومت کی. آپ نے اس کو تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد نہیں کہا.
پھر آپ کا دوسرا صدر یحییٰ خان، ادھر جنرل رانی، ادھر نور جہان، آپ نے اس کو بھی ہیرو بنا دیا. اور پھر یہ آپ کا ابھی یہ تیسرا خان صاحب، ان کے سارے معشوقوں کی خاطر آپ نے پاکستان بنایا ہے. ایوب خان کی معشوق جو تھی جیکولین کنیڈی، یحییٰ کی معشوق جنرل رانی اور نور جہان، عمران خان کی 26 معشوقیں، ابھی کہتا کم ہیں. ٹھیک ہے، اور سارے تم لوگ جو ہیں وہ خان صاحب کر رہے ہو. ہم نے کیا کیا؟ رابن رافیل سے تو آپ نے بلایا تھا عمران خان کو. اچھا یار تم مجھے بات سنو، رابن رافیل سے تم بات سنو، تم ایک اور کوئی گھاس نہیں ڈالتا، تم کسی ایک ہیڈ کنسٹیبل کے ساتھ جا کے ایسے باتیں نہیں کرتے جیسے میں تمہیں کرنے دیتا. نہیں تم حامی ہو نا، کیونکہ تم بجائے اپنے دادے کے ساتھ عزت سے بات کرو، تم اپنے نمبر بنانے کے لیے تو کر کے ایسے کر کے بات کرتا ہے. بالکل نہیں. اچھا ایڈمن صاحب، میں آپ سے ڈپلومیٹک لینگویج میں آتا ہوں. ایڈمن صاحب، بینگ این ایمبیسیڈر، اس وقت پاکستان کی جو کرنٹ پوزیشن ہے پوری دنیا میں، سنا ہے ایران کے ساتھ ٹریڈ روٹ بھی اوپن ہو رہا ہے، گیس پائپ لائن کھلی ہوئی ہے، پھر ساتھ اگر ہمیں وہاں سے پیٹرول ملنے لگ جائے تو سنا 100 روپے لیٹر پیٹرول ہو جائے گا. کیا چل رہا ہے ایڈمن صاحب؟ کون سے فیصلے لینے کا ٹائم ہے؟ عوام کو ریلیف دینا ہے، کیا کرنا ہے؟ میں بیٹے یہ 8 کنال کی کوٹھی ہے جی، 10 کنال کی کوٹھی سے جلندھر سے جی، ہجرت کر کے آیا. ٹھیک ہے. ہمارا فائنل حساب کتاب 100 روپے پیٹرول پہ نہیں ہونا. ٹھیک ہے. اگر میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لی ہے تو صرف یہی نہیں کہ او میں کلمہ گو ہوں، او کیا میں نے تمام کتابوں کو، چاہے ابھی عیسائی اور یہودی نہ تو قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں اور نہ نبی پاک کو اللہ کا نبی، لیکن میں ان کے تمام انبیاء کو اور ان کی تمام کتب کو مانتا ہوں. مانتے ہیں جی، مانتے ہیں. تو پھر جو ہے اگر آپ نے یہ سب کچھ بچھا کے دیکھ لیا تو کوئی فرق پڑ گیا؟ کیا غزہ بچ گیا؟ نہیں. بات یہ ہے کہ میں نے، میرے لیے پیٹرول 100 روپے ہو، 1000 روپے ہو اور نہ ہو، چاہے میں پاتھیاں جلاواں یا لکڑاں دے اوپر چاہ بناواں، ٹھیک ہے، میرے لیے کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. ایڈمن صاحب آپ کا کہنا یہ ہے کہ پھر میں ایک شعر پڑھوں آپ سے اجازت ہو تو، کہ ربا تیری جنت لئی دنیا دوزخ کر بیٹھے. یہ دیکھو اس میں وہ حرامی پن سوشلزم کا نہیں جاتا ہے، یعنی کہ اللہ کا نبی 3 دن روزے رکھتے تھے. نہیں تو ایڈمن صاحب میں شیب ابی طالب پہ بات کرتے ہیں. دیکھو بات سنو، تم کسی اسلامی مثال نہیں نظر آتی. نہیں ایڈمن صاحب، لیکن دیکھیں ہم نہیں، آپ مجھے بتائیے پہلے، آپ دوزخ مجھے بیٹے، آپ نے یہ جو سوشلزم تو پڑھا ہے، آپ مجھے کوئی اسلامی مثال دیں اس کی. میں بتاتا ہوں آپ کو. ہمارا کوئی بھی نبی پیغمبر، حضرت عیسیٰ، آپ کا کوئی ہیرو نہیں نظر آتا اسلام میں. میں سوال کرتا ہوں، میں بتاتا ہوں نا آپ کو. اس سوال کرتے ہو، مجھے جواب بھی دو. میں سوال کرتا ہوں نا کہ کوئی ایسا نبی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس کی زندگی میں مشکلات نہ ہوں، جس نے تنگ دستی کی زندگی نہ گزاری ہو. شیب ابی طالب، آپ بہترین مثال اس کی تو دیکھو وہی قالینوں پہ مالدار ترین عورت مکہ کی حضرت ختیجہ جی، اور شیب ابی طالب میں پتھر ڈال کے ہانڈی پہ اور سڑا ہوا چمڑا ڈال کے بچوں کے لیے کھانا بن رہا ہے. دوسری طرف یہ سرمایہ دار، یہ ہمیں بیٹے تم دیکھو، تم اتنے، ابھی میں تمہیں جو کہنا چاہتا ہوں وہ کہوں گا نہیں، الو کے پٹھے ہو. کیونکہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کچھ ہو. الو کا پٹھا مطلب الو کا بچہ، پلوان کا پٹھا پلوان کا بچہ، الو کا پٹھا الو کا بچہ. تمہیں یہ نہیں تمہیں آیا کہ تم پہلے تمہارا نالج تمہیں اسلام کا ہے؟ میں نے کتاب پڑھی ہے. کون سی کتاب پڑھی ہے اسلام کی؟ کیا نالج ہے؟ کیا تمہارا سرمایہ دار اس وقت نہیں تھے؟ کیا حضرت عثمان سرمایہ دار نہیں تھے؟ سب کچھ دے دیا تھا بابا. کیا سرمایہ دار نہیں تھے؟ طارق جمیل کی طرح اربوں روپے کے مالک نہیں ابھی بھی. وہ اگر وہ ہوتے تو انہوں نے سب کچھ اپنا دے دیا. وہ تو بھائی دیکھو بھائی، جہاں پہ وہ جو ہے اے ٹی ایم تھے حضرت عثمان اسلام کے، سب کچھ دے دیا تھا نا. وہ بھائی آج کنواں نہیں ہے تو عثمان دے پیسے. ہاں جی. آج جو ہے اسلحہ نہیں ہے تو عثمان دے پیسے. یہاں پر ہمارے ممبر پہ بیٹھ کے ہمیں بتاتے ہیں
کہ میرے پاس جو پیسہ ہے وہ اللہ نے دیا, تم غریب ہو, تم اللہ نے غریب بنایا. وہ تو تم کیسے گدے, سنیں یہ بات؟ تو تم نے کون سا, تم نے اللہ کا نظام لائے ہو یار ایڈمن صاحب میرا یار. کیا- بات میں تو آپ سنو, سے بیٹھ کے پارٹ میری بات سنو, تم پتہ کیا ہے, تم جو ہے نا وہ ڈگیا کھوتے تو غصہ کم مارتے. تیری چھتر کوٹ کیتی ہوئی ہے تیری سوسائٹی نے, غصہ تمہیں تے کرنا. میں تو نہیں تو میں الو کا پٹھا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنا دین, نہ میرے ماں باپ نے سکھایا مجھے, نہ میرے مولوی نے, نہ میرے استاد نے, تو تم لوگوں کو, ہمارے بچوں کو ہم نے دین سکھایا ہی نہیں. جی بات یہ ہے کہ تم نے اسلام کتنا پڑھا ہے, آپ نے اسی بنو باطل کے میں. خلاف کھڑے ہیں ایڈمن جی صاحب, باطل کے خلاف کھڑے ہیں ہم لوگ. وہ باطل کون سے, کہاں کھڑے ہو تم؟ باطل ہے جو غریبوں کا حق کھا دیکھو گیا, بات سنو, جو غریبوں کا حق کھا گیا, پروگراموں میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم غریبوں کا حق نہیں کھاتے. اور تم کھاتے ہو, تم جھوٹے ہو, تم منافق ہو. تمہارا یہ سوٹ جو تم نے پہنا ہوا ہے یہ کتنے غریب پہن سکتے ہیں؟ ایڈمن صاحب خدا کی قسم کھا کے ایک بات بتاؤں, قسم کھا کے ایک بات بتاؤں, عید پہ نہیں نئے کپڑے بنواتا, جی عید پہ نئے کپڑے نہیں بنواتا. نہ بناؤ, بھائی کے بوٹ ہیں میرے, تم اپنے پہ تو میں لگاتا نہیں کچھ. بات سنو. بات یہ ہے کہ اگر عمر یہ کہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی مر جائے تو میری ذمہ داری ہے. تو پھر سن لو نا, قرآنوں کو کون پوچھے گا؟ تو تم مجھے بتاؤ, حرامیوں, چنتے تم عمران خان کو ہو, میں نے نہیں چنا, الو کے پٹھے تم پھر بات وہی کر رہے. عوام نے نہیں اگر عوام آپ لوگ لائے الناس, تھے عمران خان جی کو ہمارے اوپر, جی آپ لوگ لائے تھے عمران خان کو. اچھا بات سنو, تم پھر وہی, او بھائی میں تو اپنے آپ کو نہیں لا سکتا, تو الو کے پٹھوں والی بات نہ کرو, وہ بات کرو جو حقیقت ہے. یہاں آپ کو گھوڑے والا, تلوار والا, خاکی وردی والا جرنیل چاہیے, جو 16 سال ایوب خان, پھر جو ہے یحییٰ خان جس نے, اس نے 3 دریا دے دیے, کشمیر دے دیا, پھر یحییٰ خان نے ادھر رانی, ادھر نور جہاں, اور جو ہے آدھا ملک دے دیا. اور چپ کرو ابھی. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد عمران خان وہ ملک توڑ رہا ہے, اور جو ہے ہم اس کی جو ہے وہ طارق جمیل کہتا ہے یا اللہ اس کے مقاصد کو پورا فرما. تو لعنت تم لوگوں پہ ہے اور تم مجھ پہ ری ڈائریکٹ کرتے ہو. میں نہیں کہتا. ایڈمن صاحب آخری سوال ہے پروگرام کا, میرے آخری سوال ہے کہ اس آنگن میں کھیلنے والا بچہ, اچھا وہ تمہاری گھوم پھر کے پتہ کیا آتا ہے, میں نے دیکھا کہ میں نے ایڈمرل کو کیسے ذلیل کیا تھا. خدا کا نام لے, ہاں نہیں, اور تم, مجھے پتہ نہیں, تم اپنے ٹولے میں بیٹھ کے ہمیں بات کیا کرتے ہو. ایڈمن صاحب اور گل سن, اور تیرے ورگے چمونے میں بڑے دیکھے نے. ایس ایس جی کمانڈ کی ہمارے. اور بات سنو, ایک بات ہے بیٹے, جب تک ہم آئین کو قرآن کے تابع نہیں بنائیں گے تو مسلمانی کی باتیں کرنا بالکل فضول ہے. میں ایگری کرتا ہوں. میرا آخری سوال ایڈمن صاحب, ذرا پیار سے کروں گا, اس آنگن میں کھیلنے والا بچہ عمران خان, ایڈمن صاحب کی گود میں کھیلنے والا بچہ عمران خان, یہ تم ٹپیکل وہ تھڑے والے جو ہوتے ہیں نا, یا بس سٹینڈ پہ جو ہے, میں نے دیکھا, میں کس طرح ایڈمرل نو کیا سی, ایڈمرل صاحب اس آنگن میں آپ نے گود میں لیا, اتنی دیا, میں انہوں چھتر بھی تھے مارے. سن لینا, سن لے, کس نے کہا زانی ہے وہ حرامی بیٹی کا باپ ہے؟ آپ نے کہا, کس نے کہا وہ سامری جاتا ہے؟ آپ نے مکے مارے اس کو جا کے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے اوپر, اور یہ بھاگ گیا تھا 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں پٹیشن دینے گیا تھا. سرفراز چیمہ صاحب گواہ, اور چیمہ بھی جو ہے وہ بھی میرا گوادر کی زمین لے کے بیٹھا ہوا ہے. ایڈمن صاحب یہ پورا یہی جو ملک ہے یہ جاگیرداروں کے لیے بنایا گیا تھا. ہاں آگے ایڈمرل ہمارا لائن پہ. تو پھر میں نے بات سنو, تو تم جو ہے, تم تھینک یو کے بچے, اگر تم حرامی جو ہو, تم انہی کے جا کے پاؤں چوستے ہو, تو میں کیا کروں؟ ایڈمن صاحب میں, ہاں تم, آپ کو پتا کہ میں ایسا نہیں ہوں, آپ کو پتا ایسا میں نہیں, مجھے پتا ہے کہ تم منافق ہو, لیکن میں ان کے پیر نہیں چاٹتا, یہ سرمایہ داروں کا, یہ آپ کو بھی پتا. اچھا جی چلے, آپ سرمایہ دار نہیں پاڑتے, یہ جو ہے میرا جسم میری مرضی ٹیٹو والی کی جوتا چاٹتے ہیں. نہیں ایڈمن صاحب وہ تو بیچاری بیٹھ گئی. اچھا وہ بیچاری ہو گئی, ہم حرامی ہو گئے, وہ بیچاری ہو گئی. حرامی تیرے دین میں یہ جو ہے, یہ کیا کہا تھا اللہ نے, ایون اللہ نے نبی کی بیویوں کے لیے کہا تھا. میں اس کا ٹیٹو ریموو کروا رہا ہوں. مجھے بتائے ہیں, تم مجھے بتاؤ, تم جو ہے جو اپنے ساتھ اس قسم کی جو ہے مادر پدر آزاد جو ہے اگر بتا کے آپ نبی کے دین کا مذاق اڑاتے ہو اور پھر باتیں کرتے ہو اس کی. نہیں صاحب
کر سکتا ہوں. میں سے سوال آخری کر لوں پروگرام کا, شام ہو رہی ہے, بڑی رنگین شام ہے. ہاں اب بیچ میں یہ عمران خان کو لاؤ میری گود میں بٹھاؤ. آخری سوال ہے, آپ جواب دیں گے آج مجھے ایڈمن صاحب, میرا سوال سنیں پلیز. اس آنگن میں کھیلنے والا عمران خان ایڈمن صاحب کا بغل بچہ جو آپ کی گود میں ایسے جاتا تھا, آپ کہتے تھے میرا بچہ میرا بچہ, آج سلاخوں کے پیچھے ہے, تکلیف ہوتی ہے آپ کو؟ میری جوتی کی نوک پہ, اور ہر حامی جج میری جوتی کی نوک میں پہ. عمران خان کی بات کر رہا ہوں. میں عمران خان کے باپوں کی بات کر رہا ہوں. جج کس طرح سے باپ آگے اس کے؟ عمران خان کو بچانے والے وہ حامی جج اور وکیل. بچایا کدھر گیا ایڈمن صاحب؟ تو گون سٹوری. بکواس نہیں کرو. کیا آج پاکستان کی عدلیہ نے اس پہ آصف اس کو صادق اور امین کا ٹھپا لگایا ہوا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک میں میں تو بتاؤ ابھی. لگایا تو کیا یہ پاکستان کی عدلیہ ہے؟ ٹھیک بات ہے. کیا ایک صورت میں اللہ نے کہا ہے جو لوگ فیصلے نہیں کرتے جو ان پہ اتارا ہے, ہم پہ کیا اتارا ہے اللہ نے؟ قرآن پاک. ایک ہی صورت میں نہیں کرتے فیصلے, وہی ظالم ہیں, فاسق ہیں, فاجر ہیں. جی ان کو جفی ڈالی نہیں ہوئی ہے تم لوگوں نے. تم نہ پھر مجھے نہ ڈالا کرے نا بیچ میں. اچھا میری باری آتی ہے تو مجھے نہ شامل ڈالا کرے. اور مجھے سارے جان کے جو ہیں وہ غلط کام وہ میرے سے میں ڈال دو. آپ دیکھیں واحد آپ ہیں جو ہمارے اتنے چڑھے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, واحد آپ ہیں, کوئی باقی آپ کو چھتر مارتا یہ ہے. حقیقت. میں اگر ادھر پیار سے بولتا ہوں, ہاں یہی تو مسئلہ ہے مسلمانوں کا کہ پانی سے ڈرتے ہیں. ایک بس گر جائے نہر میں تو 60 آدمی مر جاتے ہیں. مسلح ہمیشہ پانی سے ڈرتا رہا, میڈیٹرینین سمندر سے باہر نہیں نکلنے دیا, ورنہ وہ آج کہیں امریکہ بھی مسلمان ہوتا. او بھائی, حضرت عمر نے بھی کہا تھا جب ایران فتح کیا تھا کہ کہا تھا بھائی میری فوج اور میرے درمیان پانی نہ ڈالو. جو تھا نا یہ اسٹریٹس آف ہارمز تھی نا دریا میں. میرے بیٹے بات سنو, اگر آپ سب سے پہلے اپنا دین تو اسٹڈی کر لو, پھر باقی ساری چیزیں سن لو, یا پھر نکال دو, یا پھر اگر آپ جوان نہیں مانتے ہو تو ایک ریفرینڈم کراؤ اور اس دین کو ختم کر دو, پھر بن جاؤ جو تمہاری اصل زندگی ہے. یو آر سیکولر, ہماری عدلیہ از سیکولر, ہمارے پیر فقیر مولانا آر سیکولر. ٹھیک ہے صاحب, میں اس کے ساتھ ہی یہی سوال آپ کا آڈینس کے پاس لے کے جاؤں گا. اس کے ساتھ ہی پروگرام ختم ہوتا ہے. باقی دیکھیے کل کے اخبار جنگ میں. احمد صاحب ہمارے لیے بلیسنگ ہے کہ احمد صاحب ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں, گرمی میں بیٹھ جاتے ہیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ آج ہم فیل کرنا چاہ رہے تھے عمران خان کو, تو ہمیں ان کی سانسوں کی خوشبو چاہیے تھی, تو ہم اس احمد صاحب نے بھی ٹھان لئی ہے تیرے سامنے بیٹھ کے رونا کہ دکھ تینوں نہیں ہونا. کیا بات ہے, دکھ تینوں نہیں ہو دسنا. ٹھیک ہے احمد صاحب نہ بتائیں ہمیں دکھ, لیکن کہیں نہ کہیں تو پین ہوگی کہ یہی وہی پودے ہیں جس کا خان صاحب ایسے تصویر کھنچواتے تھے آ کے. خیر جی, ہم بڑے سعادت مند ہیں. ایڈمن صاحب سے ریکویسٹ بھی کریں گے کہ اس کو پبلک پارک بنایا جائے تاکہ یہاں پر لوگ عمران خان کی اس کو پبلک پارک بنایا جائے. تیرے مامے کا گھر نہ بنایا جائے جڑا عزت ہے میرے ماما او میرا میرے مامے کو بیچ میں نہ لائے, کھا جائے گا. میرے مامے کو نہ بیچ میں لائے, وہ بڑے سخت مزاج ہیں میرے مامے جو ہے نا, پہلی صف میں بیٹھتے ہیں, بہنوں کے حصے کھاتے ہیں, تو میرے ماموں کو نہ بیچ میں لانا. او بھائی میں کسی کو بیچ میں نہیں لاتا. میں جو ہوں نہ میں مومن وچ مسیتا ہے, نہ میں جانا کفر دیاں ریتا, نہ میں موسیٰ نہ فرعون کی جانا میں کون. لیکن ایڈمن صاحب موسیٰ آئے گا, موسیٰ آ چکا ہے اور اسی صف میں کھڑا تھا موسیٰ. موسیٰ تو آیا تھا, جنرل موسیٰ نہیں اور کیڑا موسیٰ لگتا ہے. موسیٰ بھی آئے گا, اصل موسیٰ بھی آئے گا. اصل موسیٰ جڑا نا, اصل موسیٰ دی میں قبر بھی دیکھی ہوئی ہے. اچھا ہاں, میں تھوڑا سا جارڈن میں ہے. جارڈن میں جی ٹھیک ہے, اور کئی جگہ ہے. ٹھیک ہے, جیسے حضرت عیسیٰ کی قبر بھی کئی جگہ ہے. ٹھیک ہے, ایک کشمیری بھی کہتے ہیں نا, سری نگر میں بھی ہے. پھر بڑا ہے مرہم عیسیٰ, جب حضرت عیسیٰ کو بقول کرسچنز کے جب ان کو سولی سے لا کے پتھر کی سلیب رکھ کے قبر میں اتار دیا گیا, دوسرے دن وہ غائب تھے. ٹھیک ہے, تو وہ پھر یہ کہانی یہ ہے کہ انہوں نے وہ مرہم عیسیٰ لگائی تو وہ ٹھیک ہو گئے تھے اور وہ غائب تھے اس دن سے. ہاں مرہم. تو بیٹے بات سنو, آپ لوگوں کو میرا جو ہے جو میں کہہ سکتا ہوں کہ جس نے ہم نے اس ملک کے لیے
جو لاکھوں لوگوں کی جانوں کی قربانی دی، 70,000 ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عصمتوں کی قربانی دی، خدا کے لیے اس کا مذاق نہ اڑائیں. یا تو پھر پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کو مان لو، یا پھر اس سے نجات حاصل کرو اور پھر کہہ دو کہ یہ جو ہیں ہم عمران خان کی شریعت مانتے ہیں. یہی سوال ہم ایڈمرل صاحب کا آپ لوگوں کے پاس چھوڑ رہے ہیں. آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے ہمیں ضرور بتائیے گا. ایڈمرل صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کے Thank you لیے. جی. اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملیں گے. آپ لوگوں کے جتنے سوال ہوتے ہیں ایڈمرل صاحب کے لیے ضرور کمنٹ کیجیے گا. اللہ حافظ.